اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم نے الحمدللہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے لے کر 66 تک تلاوت سماعت کی الحمدللہ۔ ان کا ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ذرا سا پچھلے رکوع میں ذرا سا ایک نظر میں رکھنا ہے کہ پچھلے رکوع میں منافقین کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا تھا کہ جو یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے جاسوس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، اور ان منافقین یہودیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی آ کے بیٹھتے ہیں اور ان یہودیوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے جاسوسی والا کام بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ زیادہ دوستی ہے، مسلمانوں کی نسبت وہ ان کی طرف ان کا تعلق زیادہ ہے۔ تو یہ ذرا ہم یاد رکھیں۔ اور ایک اور بات بھی اس میں پچھلے رکوع میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ کفر میں جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کفر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ہیں وہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن کفر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ ان سے حزن نہ پکڑیں۔ پھر اللہ پاک نے یہ دو تین باتیں ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو آج ہم نے تلاوت سنی ہے اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، یہ کس کو خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لانے کا دعویٰ کر چکے ہیں، چاہے وہ ایمان دل سے لائے ہوئے ہیں یا زبانی طور پر لائے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے کیا ہے کہ منافقین کو اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو میں انکلوڈ کر کے ہمیشہ خطاب کیا ہے، پہلے بھی ہم یہ ذکر کر کے آئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے یہ ذکر اسپیشلی یا ایھا الذین آمنو خطاب جنرل بھی ہے، سارے مومنوں کو خطاب ہے، لیکن اسپیشلی اس کا خطاب ان منافقین کی طرف ہے، کیونکہ آگے جو کرتوت بیان کیے جا رہے ہیں وہ منافقین کے بیان کیے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جنرلی سارے ایمان والے بھی اور اسپیشلی منافقین، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ، اتخذ یتخذو، مت پکڑو، مت بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ کلیئر کٹ حکم ہے کہ ان کے ساتھ دوستی، پچھلے رکوع میں ان کی دوستی کا ذکر اللہ پاک کر چکے ہیں کہ ان کی دوستی ان کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی منافقین کو جانتے تھے، اللہ نے ان کو جو خبر دی تھی۔ عبداللہ بن ابی کو کون نہیں جانتا تھا، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے محفل سے نکالتے نہیں تھے، بلکہ یہود آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، ان کو نکالتے نہیں تھے۔ اور یہ جو اسپیشلی منافقین ان کا اچھا ایک اور خصوصی بات یاد رکھنے کی بھی ہے، مکہ میں منافقین نہیں تھے۔ مکہ میں تو مسلمانوں کی حالت کفر حاوی تھا، کفر حاوی تھا۔ جو ایمان لاتا تھا وہ تو اپنی جان پہ کھیل جاتا تھا۔ جس نے ایمان کا دعویٰ مکہ میں کیا ہے نا، وہ تو اپنی جان پہ کھیل کے ایمان والا ہوا ہے۔ ان میں ایسا نہیں تھا کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ایسا نہیں تھا، یا تو کفر ہے، ادھر آیا ہے تو پھر بڑے اپنی جان پہ کھیل کے آیا ہے۔ اس لیے جو مہاجرین ہیں نا، جو مکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ساتھی ہے، سابقون الاولون جن کو اللہ پاک نے بیان کیا، وہ ایمان میں اتنے اعلیٰ اور مضبوط ہیں کہ ان کا تو اور کوئی بات ہی نہیں، وہ ایمان لائے تھے، پکے یقین کے ساتھ آگے تھے۔ ادھر مدینہ میں آ کے ذرا حالات ایسے ہوئے ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کو بھی ذرا اٹھ رہے ہیں، ایک قوم بن رہی ہے، ایک اسٹیٹ قائم ہو رہی ہے کسی حد تک، اور دنیاوی حساب سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ فتح ابھی مکمل نصیب نہیں ہوئی جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی صورت ہے، ابھی فتح نہیں ہوئی۔ اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ابھی ایسے لوگ بھی تھے، یارا ادھر جائیں تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم مارے نہ جائیں، ان کے ساتھ لگے رہو۔
اور کچھ ایسے بھی تھے کہ نہیں یار کیا پتہ مسلمان تو دب جائیں، سارا کفر حاوی ہو جائے، اور ایسے لوگ بھی تھے۔ مکہ میں یہ صورتحال ہرگز نہیں تھی، منافقین صرف مدینہ میں پائے گئے تھے، اس کے بعد یہ منافقین۔ تو یہ خصوصی خطاب ان لوگوں کا ہے جو یہ ولا الہ ہؤلاء ولا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، وہ دونوں طرف ایمان نہیں ہے۔ کسی حد تک ذرا سا دل کرتا بھی ہے، پھر وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آگے اس میں آ رہا ہے، وہ یقولون نخشی ان نصیبنا دائرہ، ہمیں مصیبت ہی نہ پڑ جائے مسلمان کے ساتھ رہتے ہوئے، ہمیں کوئی آگے آیت آ رہی ہے، ہمیں مصیبت ہی نہ پڑ جائے۔ تو خصوصی طور پر ان کو خطاب ہے کہ تم ان کو دوست بنا رہے ہو، مت بناؤ ان کو، کیونکہ آگے اللہ پاک نے بیان کیا ہوا ہے کہ بعضہم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تمہارے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلوں میں، اسلام کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ یہود و نصارہ میں تو آپس میں بھی بہت اختلافات تو ہیں، ابھی تک ہیں، اور اس وقت بھی تھے، ابھی تک ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف تو جمع ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کیسے ہیں یہود اور نصارہ اب مسلمانوں کے خلاف، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسلام کے خلاف یہ ایک جماعت ہیں، چاہے آپس میں ان کے اختلافات کے ہیں، آگے وہ اختلافات اللہ پاک نے آگے بیان بھی کیے ہوئے ہیں، آخر میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان کے اختلافات آپس میں ہیں، لیکن تمہارے مقابلے میں وہ ایک قوم ہے۔ تو تم بھی اگر مسلمانی کا دعویٰ ہے، مسلمان، تم بھی ایک قوم کے طور پر رہو۔ ان کی طرف یہ دوستی والا ہاتھ، یہ مودت والا ہاتھ، ایسے بھی تھا نا، منافقین کے رشتہ داریاں تھیں یہود میں، دوستیاں تھیں یہود میں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے صحابی عبادہ بن صامت شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کی بڑی اچھی تعلقات، دوستیاں تھیں، لیکن جب یہ ایسی آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے بالکل ایسے چھوڑ دیا انہوں نے۔ لیکن ایسے لوگ تھے، پھر بھی آتے جاتے تھے۔ جب ایسی بات ہوئی کہ ان کے ساتھ مودت تعلق، یہ اس کو کہتے ہیں ترک موالات، ان کے ساتھ یہ دوستی والا تعلق بھی ختم کرو، کہ جب وہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ بھی ایک قوم بن کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، ان کے ساتھ دوستی موالات والا معاملہ نہیں کرو گے، ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ نہیں کرو گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ کرے گا، دوستی کا معاملہ کہتے ہیں ان پہ اعتبار کرتے ہیں نا، ان کو آگے یہ منافقین کو زیادہ خطاب ہے، جو تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، عبداللہ بن ابی اگر دوستی کرے گا، یا اور منافقین جو ہیں دوستی کریں گے، منکم، تم میں سے، یہ مومنوں کو خطاب ہے۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے والے وہ والے مومن ہیں، منافقین ہیں جن کو مومن کے طور پر اللہ ٹریٹ کر رہا ہے، بیان کرتے ہوئے ان کو مومنی، کیونکہ وہ ان کا دعویٰ ہے نا بِأَفْوَاهِمْ، پچھلے رکوع میں آئے ہوئے ہے کہ یقولون آمنا بِأَفْوَاهِمْ، انہوں نے اپنے منہ سے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے طور پر خطاب کر رہا ہے۔ لیکن تم میں سے، یعنی تم میں سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، وہ ادھر نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک کمانڈ دے دی، ایکسپریس کمانڈ دے دی کہ وہ انہی میں سے ہے۔ اب اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ خطاب تو اللہ پاک ان کو یا ایھا الذین آمنوا کر رہا ہے، لیکن تم میں سے پھر بھی دوستی اگر نہیں چھوڑے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو، ظلم کر رہے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت کی راہ نہیں دیتا۔ اللہ پاک پھر فیصلہ کر دیتا ہے، ان کے دلوں پر موریں لگا دیتا ہے، ان کی ہدایت کے فیصلے اللہ پاک نہیں کرتا۔ تو یہ آیت اپرنٹلی تو ان کی ہے، لیکن ہمارے مفسرین میں اس میں بھی اختلاف ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان منافقین کے لیے تھی، کچھ کہتے ہیں یہ آفاقی، قرآن پاک کی آیات تو آفاقی ہیں، سارے ہمیشہ کے لیے۔ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ معاملات تو چلا سکتے ہیں، لیکن اعتماد کا رشتہ جہاں پہ آئے گا، جہاں پہ مقابلے کا رشتہ جب آئے گا، پھر وہ کسی صورت میں ان کے ساتھ موالات نہیں کر سکیں۔ ہمارے حالات دنیا میں اب دیکھ لینا، جو ہمارے جو موالات کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، حشر۔ اچھا، ایک آخر میں ایک آیت آئے گی، اگر مومن ایمان والے ہوں گے، یحبہم و یحبونہ اذلۃ، جیسے وہ مومنین کو اللہ پاک خطاب کرائے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ان کو ہم فتح دیں گے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اسی آیت میں آگے آ جائے گا انشاءاللہ، وہاں پہ پہنچتے ہیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟
اب تو صورتحال ایسی نہیں ہے نا کہ ہم وہ مومن نہیں، ہم دعوے والے مومن ہی رہ گئے ہیں نا۔ پھر اگر دعوے والے یحبون یحبون اذلۃ المومنین اعزۃ علی الکافرین والی بات نہ ہو تو پھر اللہ پاک کا وہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ تھا، لیکن جب وہ اس وعدے پہ پورے نہیں اترے تو اللہ نے اپنا وعدہ واپس لے لیا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح تو آگے یہ خطاب مومنین کو ہے، لیکن پرائمریلی ان کو ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ وہی لوگ ہیں فی قلوب الذین مرض، پہلے پارے میں شروع میں دوسرے رکوع میں ہم سورہ بقرہ کے پڑھ گئے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ نفاق کا مرض، یہ وہی منافقین، یہ ان کو اللہ پاک ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فترا فر تو دیکھے گا یا دیکھتا ہے الذین فی قلوب مرض، جن کے دلوں میں یہ مرض ہے، یعنی جو منافق ہیں، اس کا ترجمہ ہم سیدھا کریں جو منافقین ہیں، یسارعون فیہم، پیچھے جو لفظ پڑھ کے آئیں گے، یہ جلدی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فیہم ان میں، یقولون وہ کہتے کیا ہیں؟ اچھا اس یقولون بھی ترجمہ کرتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں کہ نخشا ان تصیبنا دائرہ، نقشہ ہم ڈرتے ہیں، نقشہ ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا کہ ہمیں مصیبت پہنچے، ہمیں پہنچ جائے، دائرہ گردش میں نہ آپ جائیں، کسی مصیبت، دائرہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں گردش میں آ گئے اس کے حالات، یہ دائرہ وہی لفظ ہے، مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ یقولون نخشہ ان تصیبنا دائرہ، یہ سمجھتے ہیں، یہ یقولون وہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ کہتے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، منافقین آپس میں جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں کہ منافق، ایسے بھی ہوتا ہے نا، ایک منافق ہے دوسرے کو نہیں جانتا کہ یہ بھی منافق ہے، ہر آدمی کے دل میں چور ہوتا ہے نا، ہاں وہاں جا کے اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو پتہ ہے، ادروائز تو ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں یار ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایسا نہ ہو جیسے پہلے ہم نے کہا کہ یہ ڈوب جائیں تو ہم بھی ڈوب جائیں گے، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہمیں کہیں مصیبت نہ پڑ جائے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے، اس لیے وہ دونوں طرف دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی کسی حد تک شاید ان کو خیال آتا ہوگا، ان کی یہود کی اگر بات کریں، یہود میں جو منافقین میں پیدا ہوئے جو ادھر آئے، ان کو تو پتہ ہے یہ نبی ہے، ان کو تو تقریباً پتہ ہے کہ یہ نبی ہے، تو اس لیے وہ ادھر آتے بھی ہیں، پھر وہ ڈرتے بھی ہیں یار آپ ہم کہ ایسا نہ ہو ڈوب جائیں۔ یقولون نقشان، تو اس یقولون کا ترجمہ کہنا نہیں ہے، مدبانی کہنا نہیں ہے، یقولون وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا یار ادھر سے جاؤں، میں نے کہا نہیں ہوتا، میں نے سوچا ہوتا ہے نا، یہ بھی وہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو یار مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہم ڈوب جائیں، اور ادھر تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی دوستیاں ہم رکھیں کہ اگر یہ صورت حال آ جائے تو ہم کہیں تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ اس میں ہے نا، وہ ان کو ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر آتے ہیں تو ہم آمنا کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، پہلے پارے میں پڑھ کے آئیں گے ایسے ہی ہے۔ تو یقولون نقشہ فعسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یاتی بالفتح، یاتی بالفتح، فتح لے آئے، عطا آنا، عطا کے ساتھ بعد جب پرپولیشن تو لانا کا معنی بہت دفعہ ہم نے کہا، ان یاتی بالفتح، اللہ فتح عطا کر دے، قریب ہے کہ اللہ فتح عطا کر دے، ترجمہ تو یہی ہے کہ عین ممکن ہے، ترجمہ تو یہ کریں ایسے ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ بھی شمار ہو سکتا ہے، اللہ یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں فتح ملے گی، یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے نا، اس کے بعد 1.5-2 سال بعد اللہ پاک نے فتح دے دی تھی، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ فتح کے ساتھ آ جائے، اور امر من عنده، یا کوئی اور امر نازل کر دے ان کے بارے میں، وہ امر کہ ان کی منافقت کسی اور طریقے سے ظاہر ہو جائے، وہ سورہ توبہ میں ہے نا کہ یہ منافقین، وہاں بھی منافقین کہتے ہیں کہ یحذر المنافقین، کہ ایسی آیت نہ نازل ہو جائے کہ ہمارا دل کے مرض ظاہر ہو جائے، سورہ توبہ میں ہے یحذر المنافقون کہ ہماری ایسی صورت نازل ہو جائے کہ ہمارے دل کا نفاق ظاہر ہو جائے، وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے تھے کہ ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے پھر یاتیہ بالفتح والا معاملہ بھی بعد میں کر کے دکھایا، اور یہود کے ساتھ او امر من عنده، اور کوئی معاملہ یہود کے ساتھ، اللہ نے یہود کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بنو قینقاع بنو نذیر کو تو نکالا، اور بنو قریظہ کے ساتھ جو سلوک کیا شاید غزوہ احزاب کے بعد جو معاملات ہو، یہ ان کے ساتھ ہے۔
اگر یہ بات ہو جائے، جب اگر فتح آ جائے یا اللہ کا کوئی امر ان کے مقابلے میں کچھ اور آ جائے، تو پھر یہ کیا، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا، پھر ہو جائیں گے، رہ جائیں گے، بن جائیں گے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، جو انہوں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا. یہ جو اوپر بات کر رہے ہیں نا، نقشہ نصیبنان دائرہ، یہ ان کے دل کی بات ہے نا، یا ان کی منافقت، دونوں باتیں. ان کی منافقت فی انفسہم نادمین، جو ان کے دلوں میں انہوں نے چھپایا ہوا تھا، اس پہ ان پھر ندامت ہوگی. ندامت تو ہوگی نا. اللہ پاک کہہ رہا ہے ادھر مت جاؤ، ادھر آ جاؤ، ایک قوم بنو، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور پھر اللہ فتح دے دے تو پھر ظاہر ہے ان کو ندامت تو ہونی ہے نا کہ ہمارے دلوں میں کیا تھا. مومن بھی پھر ان کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، وہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے. تو یہ منافقین اللہ پاک عنقریب فتح تمہیں دے دے گا، اور پھر یہ نادم ہوں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپائے ہوئے ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے موقع پر فتح جب ہو جائے یا اللہ کی طرف سے ایسا امر ان کے لیے ظاہر ہو جائے، تو ایمان والے کیا کہیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، أَهَؤُلَاءِ، کیا یہ وہ لوگ ہیں، أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی زوردار قسمیں انہوں نے اللہ کی کھائی تھی. جہد ایمانہم، بہت زور والی قسم، بہت بڑی قسم انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی. اقسموا، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کیا قسمیں کھائی تھی، انہم لمعاکم، وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں کہ ہم تو تمہارے پاس ہیں. سورہ بقرہ میں بھی دوسرے رکوع میں یہی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، پھر انہیں سمجھ آئے گی نا. کیونکہ یہ جب اللہ پاک نے کہا ہے کہ بالفتح او امر من عنده، کہ ان کا نفاق جب ظاہر ہو جائے کسی وجہ سے، یا تو فتح ہو جائے، وہ نادم ہو جائیں، اور یا پھر اللہ پاک، تو پھر مومن کہیں گے اچھا یہ لوگ تھے جو اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا رہے تھے ہمارے پاس آ کے کہ ہم تمہارے پاس ہیں. حبطت اعمالہم، دیکھیں یہ توئے لگ کے لمعاکم، جن کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے، لمعاکم، یہ مومن جو کچھ کہیں گے یہاں تک ہے شاید. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے تھے بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ آگے کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے، تو ایک کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. حبطت، رک بھی سکتے ہیں. حبطت اعمالہم، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے کہ ان کے سارے جو تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، شاید زکوٰۃ بھی کسی حد تک دے رہے ہیں، یا کچھ اور نفاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور کوئی اعمال کر رہے ہیں، وہ بھی تہجد بھی پڑھ رہے ہوں، ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، ان کی سارے اعمال ضائع. فاصبحوا خاسرین، وہ ہو گئے خسارے والوں میں سے. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا کلام ہو، یا کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہمارے ساتھ ہیں، پھر تو ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے. لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ توئے لگا ہوا ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے سارے اعمال، جو کچھ اعمال کے ضائع کرنا تو اللہ کا کام ہے نا، تو یہ پھر حکم اللہ کا ہے. حبطت اعمالہم، میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین. اچھا یہ جو اعمال کا ضائع ہو کے جو جزا ملنی ہے، یہ تو وہاں ملنی ہے نا، آخرت میں ملنی ہے نا. یہ سب کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ظاہر وہاں، یہ کلام وہاں کا بھی ہو سکتا ہے. ایمان والے پھر ایسے بھی ہیں کہ منافقین کو وہاں جا کے دیکھیں گے، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. وہاں قیامت میں پتہ چلا ہوئے یہ تو یہ تھے، یہ لوگ تھے ہمارے سامنے میں قسمیں ہوتے ہیں. تو ان کو دوزخ میں حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. مومنوں کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے، تہجد بھی پڑھ رہے تھے، شاید حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. ہاں یہ تو وہ ہے. تو وہاں جا کے ظاہر ہوا، ان کے قیامت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو پیچھے اللہ پاک نے کہا فتح کے بعد اور کوئی ایسا امر ہونے کے بعد دنیا میں بھی یہ ظاہر ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ پھر اسی طرح خطاب ہے، اے ایمان والو. یہ جنرلی سارے ایمان والوں کو خطاب ہے، لیکن اسپیشلی ان منافقین کو خطاب ہے. من یرتد منکم عن دینہ، صحابہ جو تھے نا، وہ تو ان میں ارتداد والا مرض اللہ پاک نے نہیں کیا، سارے صحابہ تو آخر تک جمے رہے ہیں. من یرتد، یہ منافقین کو ہی خطاب ہے اسپیشلی. تم میں سے جو من یرتد، جو ارتداد کا شکار ہو جائے گا، جو پھر جائے گا منکم، اپنے دین سے عن دین ہی، فسوف یات اللہ، بہت قریب ہے کہ اللہ لے آئے گا. یات اللہ، اللہ لے آئے گا. یہ بھی اسی طرح ہے. فاسا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، فتح کا نوید بھی ہے اور وعدہ بھی ہے.
فتح کی ایسے نوید بھی ہو سکتی ہے اور وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ ملے گا. ایسے یہاں پہ فسوف قریب ہے کہ اللہ لے آئے بقوم، ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، وہ اس کو پسند کریں گے، وہ محبت کریں گے، ویحبونہ، اور وہ سارے اللہ سے محبت کریں گے. یہ منافقین کو بتایا جا رہا ہے نا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے. پہلے ہم نے پڑھا کہ محبت کا تقاضا تو وہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیچھے ہم پڑھ کے آگے ہیں نا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اتباع رسول کرنی پڑے گی نا. تو یہاں منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں تو اللہ کی محبت نہیں ہے، نہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ پاک ان کو بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب تو کر رہا ہے لیکن بتا رہا ہے ان کو تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تم دفع ہو جاؤ. تم اگر ارتداد کا شکار ہوتے ہو، ادھر ہی رہتے ہو، دوستیاں بناتے ہو ادھر، تم وہی ہو، منکم، تم انہی میں سے ہو جاتے ہو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو گر رہا ہے. تو اللہ لے آئے گا کوئی ایسی قوم، لے آئے گا تم ایسی قوم کے جو اللہ سے محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کریں گے. اذلتاً علی المومنین، جو مومنین کے لیے تو بڑے نرم خو ہوں گے. اذلتاً یہ خاص لفظ ہے، ذلیل کی جمع ہے اذلہ. ذلیل کے یہ اذلہ کے دونوں معنی ہوتے ہیں، اچھے معنی بھی ہیں جس کو عام ہم ذلت والا، ذلیل والا کہتے ہیں، اور دوسرا معنی ہوتا ہے بہت نرم خو. بعض لوگوں نے یوں کہا ہے کہ یہ اذلہ جو ہے ذلیل کا بھی جمع ہے اور ذلول کی بھی جمع ہے. ذلول ہم نے پیچھے پڑھا ہے، وہ بقرہ کے ہیں ناقہ، ذلول ناقہ اس کو کہتے ہیں جو بڑی تابیدار اونٹنی ہو. جو اونٹنی بہت تابیدار ہوتی ہے نا، قابو میں ہوتی ہے نا، ہمارے جانور ہوتے ہیں نا بڑی کیا ہے جی ایسا صدارے کے بڑے نرم والی ہوتی ہے نا، اسی ان کو جاہنے، اس قسم کی اونٹنی کو ذلول کہتے ہیں. تو ذلول یعنی بہت نرم طبیعت والی، ہر ایک کے ساتھ ملنسار اور محبت والی اور نرم طبیعت والی. تو یہ وہ اذل اس کا ہے کہ بہت نرم. اذلۃ علی المومنین، مومنین کے مقابلے میں تو بہت نرم ہے. مومنین کے لیے ہر قسم کی نرمی ان کے پاس موجود ہوتی ہے. مومن کا کام ہی یہ ہے نا، دوسرے مومن بھائی، مومن کی بات کر رہے ہیں، دوسرے مومن بھائی کے لیے ہر قسم کی نرمی ان کے پاس موجود ہے. معاملات میں نرمی، یا لین دین میں نرمی، کام کرنے میں نرمی. اذلۃ اعزۃ علی الکافرین، اعزہ عزیز کی جمع ہے، عزیز غالب زور والا. ان کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ان کے مقابلے میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ڈٹ جاتے ہیں، پتھر بن جاتے ہیں ان کے مقابلے میں. وہ آگے سورہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہاں پہ بھی ایسا ہی ذکر ہے. کفار کے مقابلے میں تو بہت سخت ہوتے ہیں، باہم آپس میں رحم والے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر تم منافقین کو تم دفع ہوتے ہو تو دفع ہو جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تم اللہ پاک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرنے والے ہوگا. وہ ایسے ہوں گے کہ مومنین کے لیے بڑا نرم تربیت رکھنے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. یہ کام منافقین کو مشکل پڑتا تھا نا جہاد کے لیے. منافقین ذرا دیکھیں نا غزوہ بدر ہم نے پڑھا ہے نا، وہ سارے منافقین کیسے واپس آ گئے تھے. تو یجاہدون، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہر قسم کی جدوجہد، چاہے قتال والی جدوجہد ہو یا اعلاء کلمت الحق کی جدوجہد ہو، اس جدوجہد میں کام کریں گے. ولا یخافون، نہیں ڈریں گے وہ، لومۃ لائم، لومہ ملامت، لائم ملامت کرنے والا، یعنی اس کام کرنے میں، اللہ کے راستے کی جدوجہد میں، اسلام کی جدوجہد میں ان کو ملامت کرنے والے، اپنے طور پر نصیحتیں کرنے والے 100 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کسی بھی تحریک کا جب کوئی کام ہو تو 100 آپ کام کرنے بیٹھیں تو کئی آپ کو نصیحتیں آئیں گی کہ یار یہ لوم، وہ ملامتیں کریں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. تو مومنین جو ہوتے ہیں لومۃ اللہ، ایسے یاد آ گئی، وہ کچھ عرصہ میں نے کلینک کی تھی تو وہ جمعیت والا ایک سٹیکر تھا یا اسلامی والا سٹیکر تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ میں نے وہ سٹیکر لگا دیا تھا. کون سی آیت لکھی ہوئی تھی کہ والذین یشہدون الزور، گواہی، جھوٹی گواہی دینا. یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا جھوٹی گواہی دینا ہوتا ہے نا کسی کے، یہ بیمار ہے، میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں یہ بیمار ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہوں نا، بیمار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں، مجھے چھٹی ملتی، کرتے ہیں نا، بہت کامن ہے نا.
یہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے. وہ میں نے اسٹیکر لگا دیا تو شاید جمعیت والوں کا تھا. یا ایک آدمی نے باقاعدہ ڈاکٹر صاحب یہ کھلایا نہیں. او جی کدھر تو کڑے پاسے لگے ہوئے ہو. یہ لومت العین ملامت کرنے والے. قرآن کی آیت لگی ہوئی اور ایک آدمی آ کے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب کیڑا کمانچ پہ گئے ہو تسی. تو یہ اللہ پاک پھر مومنین جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اس قسم کی کسی قسم کی ملامت کرنے والے کی کسی میں اس میں نہیں آتے. اور یہ ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے جو اتنی جرت والے کام کرتے ہیں کہ وہ ذلۃ علی المومنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ سارا اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, جس کو دے دے جس کو چاہے. یہ چاہت بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں. یہ چاہت ایسے الٹپ چاہت نہیں ہے اللہ کی. اللہ کی یہ کسی کو چاہنا بھی خاص حکمت کے تحت ہے, اپنے علم کے حساب سے چاہتا ہے کہ کس کو فضل دیتا ہے. اس کے اپنے قوانین ہیں, اس قوانین کے تحت ہو جاتی ہے. نہیں کہ بس اس کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے, اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے, اس کو میں یوں چالوں اس کو یوں چالوں. اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ تو حکمت کے ساتھ کسی کے اپنی چاہت کا فیصلہ, مشیت کا بھی فیصلہ کرتا ہے. تو اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ پاک نے کہا وہ اللہ وسعت والا بھی ہے اور بڑا علم والا بھی ہے, جاننے والا ہے. تو یہ مومنین کو جنرلی اور منافقین کو اسپیشلی کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ترک موالات, مکمل طور پر ترک موالات کر دو یہود و نصارہ سے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں انما, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انما کا ترجمہ یہ بس بات اتنی سی ہے, بات یہی ہے ولیکم اللہ, تمہارا ولی تو اللہ ہے. ادھر کدھر ولایت ڈھونڈ رہے ہو. اچھا ویسے یہ جو شروع میں بات ہوئی تھی, یہ ولایت مولا اسی سے نکلا ہوا ہے نا, پھر جانا بھی اسی سے نکلا ہوا. ہم نے کہا مولا کا ترجمہ غلام بھی ہے, آقا بھی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو آقا نہ بناؤ, یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے نا. تم ان کو اپنا بڑا نہ بناؤ, ان کو یا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اپنے بڑے نہ بناؤ, مولا نہ بناؤ, ہے نا, مولا سرپرست نہ بناؤ. یہ بھی ترجمہ بالکل ہو سکتا ہے. ان کو اپنا بڑا مت بناؤ, وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوست, یہاں دوست کا ترجمہ. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے انما ولیکم, تمہارا مولا. اب میں ترجمہ یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں, تمہارا ولی, تمہارا دوست اور تمہارا مولا. تمہارا مولا تو اللہ ہے, وَرَسُولُهُ, رسول کے اوپر بھی پیش ہے, اور رسول ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والے لوگ. خطاب کس کو ہو رہا تھا اوریجنلی؟ ایمان والوں کو خطاب ہو رہا تھا. اور یہ کون سے ایمان والے آگے ہیں؟ یہ وہ پکے ایمان والے ہیں. اللہ پاک نے آگے اس کی تشریح کی ہوئی ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ان ایمان والوں کو اللہ پاک نے تفصیل کی ہوئی ہے کہ یہ کون سے ایمان والے تمہارے دوست ہیں. والذین آمنوا الذین یہ بھی بڑا خاص نقطہ ہے اس میں, پہلے ترجمہ کر لوں. والذین آمن, وہ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز ٹھیک طریقے سے قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایمان کا تقاضا, ایمان جہاں پہ آئے گا صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں ساتھ آ جائیں گے. یہ درمیان میں واو نہیں لگائی, عطف نہیں ہے. ایسے بھی ہو سکتا تھا نا, والذین آمنوا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہاں واو بھی لگ سکتی تھی, واو نہیں لگایا. یہ والذین لگانے کے اس کو کہتے ہیں, عربی میں گرامر میں اس کو کہتے ہیں بدل. یہ جو ایمان والے بیان ہو رہے ہیں ان کا یہ آگے بدل ہے. یہ ساری ان کی صفات ہیں, ان کے ساتھ جڑی, یہ ایمان والے ہیں, یہ ساتھ ہوگا ان کا. یہ ایمان والوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہوں گے یہ ایمان والے, اور نماز کا قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادانے والے, اور وہم راکعون, اور وہ خشوع کرنے والے ہیں, عاجزی کرنے والے ہیں. رکوع کرنے والے بھی ترجمہ بنتا ہے, لیکن نماز تو پہلے آ گئی نا, رکوع تو اس میں شامل ہو گیا. یہاں پہ راکعون کا مطلب ہے وہ عاجزی کرنے والے ہیں. یہ نظر آ جائے گا نا ان کو, منافقین کو نظر آ جائے گا نا, وہ تو عاجزی کرنے والے نہیں ہیں, وہ بھی نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں. پیچھے ہم پڑھ کے آ جائیں کہ قاموا کسالی یراؤن الناس, ہم نے پڑھ کے آ جائیں وہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی تکلیف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ان کا دل نہیں لگتا نماز میں. تو اللہ کہہ رہے ہیں نا,
تمہارے مقابلے میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، نماز کو ٹھیک طریقے سے قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور خشوع کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ والے ہوں گے، یہ تمہارے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے، اب پھر ترجمہ، جس نے اللہ کو مولا بنایا، اللہ کو دوست بنایا اور رسول کو دوست بنایا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دوست بنایا، وہی ہے نا، اوپر اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ تمہارے دوست یہ ہیں، اور جو ان کو دوست بنا رہا ہے، اللہ پاک بتا رہا ہے کہ پھر یہ سارے لوگ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہاں پہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ حزب اللہ ہے، درمیان میں بات رکھ دی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ ترجمہ دیکھیں، جو اللہ کو دوست بنائے گا، رسول کو دوست بنائے گا، مومنوں کو دوست بنائے گا، تو یہ یہاں پہ آگے وہ محذوف ہے نا، یہ اللہ کا حزب ہے، اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ پھر اللہ اپنے، میرا گروہ جو ہوگا وہ کیسے غالب نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے نا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اللہ کا جو گروہ ہوگا نا، اللہ کا جو حزب ہوگا، آگے بھی اس کے بیان ہے، حزب الشیطان، حزب اللہ کئی جگہ بیان ہوئے قرآن پاک میں اور بھی جا، تو اللہ کا حزب تو ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر یہ اگلا رکوع بھی پھر خطاب اسی طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا، مت بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یہ غیرت دے رہا ہے اللہ پاک، سارے مومن ان کو، مومن تو ہوتے ہی غیرت والے ہیں، اسپیشلی ان کو، عرب تو بڑے غیرت والے ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی اپنی حمیت، اپنے خاندان کی بات، میرے بیٹے کے خلاف کسی نے بات کی تو جان لڑا دوں گا، غیرت ہے ان کی، حمیت ہے ان کی، ایسے ہی ہے نا، اپنی حمیت کے لیے میرے بیٹے کو کوئی میرے قوم کو کچھ کہہ دے گا تو جان لڑا دیں گے، ایسے ہی ہے نا حمیت والے غیرت۔ یہ کہتے ہیں یہ تم اے ایمان والو مت پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، الذین اتخذوا، تم میں حمیت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، یہ منافقین ہیں جو ان کے پاس پہ جا کے بیٹھتے ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اور کھیل تماشا بنایا ہوا ہے تمہارے دین کو، من الذین اوتوا الکتاب، یہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب میں سے لوگ ہیں، من قبلکم، جو جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی نصارہ اور یہود و نصارہ، یہ دونوں، والکفار، اور کفار، اولیاء، ان کو کیوں دوست بنا رہے ہو؟ تمہاری غیرت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ وہ مذاق اڑا رہے ہیں؟ اپیرنٹلی تو وہ اپنے آپ کو ایماندار دعویٰ کر رہے ہیں نا، اور پھر ان کے مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں لڑا رہے ہو، یہ کیسی غیرت ہے بھائی؟ تم تو حمیت والے لوگ ہو، تو کیا کہ ان کو مت پکڑو، ہے ایمان والو، تم ان کے، تمہاری غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ تم ان کو، ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، وہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، ان کو دوست مت بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دعویٰ تو تم ایمان کا کر رہے ہو اور تم ان کے ساتھ جا کے دوستیاں لگا رہے ہو، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ تو اللہ کی ڈر والی بات نہیں، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو ڈرو اللہ سے، یہ حمیت پکڑو اپنی، یہ پکڑو، ان کے ساتھ دوستیاں مت لڑاؤ۔ اور پھر آگے وہ اس کی ایک مذاق کی مثال اللہ پاک نے دے بھی دی ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، ندا دینا، نادیتم، تم نے ندا دی، جب تم اذان دیتے ہو، نادیتم إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے آواز لگاتے ہو، ندا دیتے ہو، کیا مطلب ہے؟ اذان دیتے ہو، اتخذوها، یہ اوپر والے لوگ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اس کو، پکڑتے ہیں اس کو، اذان کو یا نماز کو، دونوں کو ہو سکتا ہے، اتخذوا، اذان کو، کیونکہ اذان کا ذکر ہو رہا ہے دونوں، لیکن ترجمہ دونوں، نادیتم الی الصلاۃ، اتخذوها، ہا کی ضمیر صلاۃ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور ندا کی طرف بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی طرف، تو وہ اس کو بناتے ہیں ہزوا ولعبا، اس کی تماشا بناتے ہیں، وہ اذان ہوتی تھی، پتہ نہیں وہ کچھ آگے سے آوازیں پیدا کرتے تھے، کچھ مذاق پیدا کرتے تھے، ذالکم، ذالک، یہ اس لیے کہ ذالک بانہم، کہ یہ وہ قوم ہے ان میں عقل نہیں ہے، لا یعقلون، یہ عقل نہیں ہے، عقل نہ ہونا، اگر یہود و نصارہ، اوپر تو دونوں کو کہا ہوا ہے، یہود و نصارہ کو بھی کہا ہوا ہے اور کفار کو بھی کہا ہوا ہے، دونوں مذاق اڑاتے تھے، لیکن یہود و نصارہ تو اسپیشلی ان کو پتہ تھا کہ یہ حق ہے، یہود کو تو اسپیشلی پتہ تھا یہ حق ہے، نصارہ کو بھی پتہ ہے، وہ بھی تورات کے ماننے والے، تورات سے آئے ہوئے تھے، تو اگر تم ایمان والے ہو تو نہیں، پیچھے ہے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ عقل نہیں استعمال کر رہے اپنی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ اس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں،
تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یا مومنین کو بھی خطاب کہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب دونوں یہود و نصارہ، حل تنکمون منا الا ان آمنا باللہ. حل تنکمون، حل کیا، تنکمون نقم، نون قاف میم نقم، اس سے تم ہمارے خلاف ہوتے ہو، ہم سے لڑتے ہو. اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے، نون قاف میم کو جب باب افتعال میں ڈالتے ہیں تو انتقام اسی سے بنتا ہے، انتقامہ بن جاتا ہے نا. تو یہ بدلہ لینا، انتقام لینا، مخالفت کرنا. حل تنکمون منا، وہ تم ہماری مخالفت پہ تلے ہوئے ہو، اکڑے ہوئے ہو، یا ہم سے انتقام لے رہے ہو، ہمارے بات ہمارے خلاف ہو رہے ہو، سوائے اللہ، سوائے اس وجہ سے کہ ان آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس وجہ سے. وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبل، جو پہلے نازل کیا ہے تمہاری کتاب پر، تورات پر، تمہاری انجیل پر. یہود و نصارہ دونوں کہنے، اہل کتاب دونوں ہیں نا. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں اکثر یہ فاسق ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ حق ہے، تم اس وجہ سے ہماری مخالفت کر رہے ہو. وہ دوسری آیت ہے نا، کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، وہ جو ہے کہ دیکھو ہمیں کامن باتیں جو ہے اس طرح تو آئے نا. وہ آگے جو آیت ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو باتیں برابر ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، قیامت کی جو ذکر ہے. تو انہیں پتہ ہے، تو پھر یہ تم فسق کر رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم ایمان اللہ پہ لا رہے ہیں جس پہ تم بھی ایمان لائے ہو. تم بھی کتابوں پر ایمان لائے ہو، ہم بھی کتاب پر ایمان لائے. تم ہماری کتاب پر ایمان نہیں لائے، لیکن کتابوں کا کانسیپٹ تو تمہارے پاس موجود ہے نا. اور پھر ان کو تو یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، وہ جانتے بھی ہیں یہ قرآن حق ہے. قل حل انبئکم، یہ جو قل حل، آپ فرما دیجئے حل انبئکم، یہ اوپر والا ذکر کیا ہوا ہے کہ تم ہمارے ساتھ انتقام لے رہے ہو، ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، بدلہ ایسا کر رہے ہو. قل حل انبئکم، آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک، اس سے بھی زیادہ خراب، مثوبتاً عند اللہ، اللہ کی طرف سے بدلہ، اس سے بھی خراب بدلہ تمہیں بتاؤں. تم تو ہم سے لڑائی کر رہے ہو نا، تم ہم تنکمون منا، ہمارے خلاف تم جدوجہد کر رہے ہو نا. تم اس سے برا بدلہ تمہیں بتاؤں کیا ہوتا ہے. یہ قل حل انبئکم، تمہیں میں خبر دوں، بشر من ذالک مثوبتاً عند اللہ، اللہ سے بدلہ، مثوبہ بدلے کو کہتے ہیں، ثواب جس سے نکلا ہوا ہے، مثوبہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے برا ثواب بتا دوں. آگے بتائے، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہو، وغضب علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوا ہو. یہ کون ہے؟ یہی قوم ہے نا، انہی پر لعنت ہوئی ہے نا. وجعل منہم القردۃ، جن میں قردہ بنائے، جن کو ان میں کیا بنائے، بندر بنائے، والخنازیر، وہ یوم سبت والے پیچھے پڑھ کے آئے نا، انہی یہودیوں میں قردہ بنائے تھے نا، ان کو کنورٹ کیا تھا جانوروں میں. یا دونوں رائے موجود ہیں کہ ان کی عقل جانوروں والی، خنزیروں والی ہو گئی تھی، یا ان کا، یا فزیکلی وہ جانور بن گئے تھے. وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ پورے قوم جو ہے سب کی کرنے والے وہ مر گئے تھے سارے پھر وہ بن کے. تو اللہ پاک یاد دلا رہا ہے کہ یہ اس سے بڑا بدلہ ہے. وعبدت طاغوت، اور طاغوت کی عبادت کرنے لگ گئے تھے. یہ چار باتیں کن میں ہوئی ہیں؟ یہودیوں میں ہوئی ہیں. میں نہ بتاؤں، اولئک شر مکانہ، ان کا بدلہ تو بہت ہی برا ہے، ان کا ٹھکانہ تو بہت ہی برا ہے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، شر مکانہ، یہ مکان کہاں ہوگا، یہ ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا نا، آخرت کی ذکر ہے. اولئک شر مکانہ، ان کا آخرت میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، دنیا میں، یہ دنیا، اگلا ایسا ٹکڑا دنیا کا بدلہ ہے، اور یہ پچھلا ٹکڑا آخرت کا بدلہ ہے. وہ ان کا ٹھکانہ آخرت میں بہت ہی برا ہوگا. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور دنیا کا ٹھکانہ یہ ہے کہ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، پیچھے پڑھ کے آئیں گے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اضل عن سوائے سبیل، گمراہ ہو جائیں گے سیدھے راستے سے. دنیا میں تو گمراہ ہوئے نا، یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے، اور آخرت کا ٹھکانہ تو شر مکانہ. اور پھر انہی کی آگے انہی یہود کی خطاب ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، یہ والے منافقین بھی اور یہ یہود بھی آتے تھے. قالوا آمنا، منافقین ہیں، آمنا جب کہہ رہے ہیں تو منافقین ہو گئے نا.
وہ جب کہہ رہے ہیں مطلب کہ جو ظاہری طور پر آمنا کہہ رہے ہیں بے افواہہم پیچھے، قالوا آمنا وہ کہتے ہیں کہ ہم وَإِذَا جَاءُوكُمْ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آگے زبردست فکر ہے اللہ کا، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ کفر کی حالت میں داخل ہوئے ہیں، کوئی ایمان نہیں ہے ان کا، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وہ کفر کی حالت میں داخل ہوئے ہیں تمہارے پاس، وَهُمْ قد خرجوا بہ اور اسی کے ساتھ نکلتے بھی ہیں، آتے بھی کفر کے ساتھ ہیں، جاتے بھی کفر کے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین ایسے ہیں، دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ آمنا، لیکن کفر ان کے دل میں داخلے کے وقت بھی کفر ہے اور ان کے جاتے وقت بھی کفر ہے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون جو کچھ وہ دل میں چھپا رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ وترا کثیرا منہم پھر انہی کا اللہ پاک ذکر، وترا اور تو دیکھے گا یا دیکھتا ہے، کثیرا منہم ان میں سے اکثریت والے، یسارعون فی الاسم وہ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یا سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فی الاسم میں گناہ میں، والعدوان زیادتی میں، واکلہم السحت اور یہ پچھلے کھانا سخت حرام کھانا، اسپیشلی رشوت، کسی قسم کا حرام بھی اور رشوت بھی۔ تو یہ آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ گناہ کے کاموں میں، تعدی کے کاموں میں، عدوان زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے کے کاموں میں وہ خوب تیزی کرتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون کیا ہی برا ہے، لبئس کیا ہی برا ہے، ما کانوا یعملون جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ پاک ذرا ہمارے علماء پہ بھی ہم اپلیکیبل ہے، لولا کیوں نہیں ہوتا، لولا ینہاہم ان کو منع کرتا یا ان کو منع کرتے، الربانیون ان کے قوم کے اللہ والے، مسلمانوں میں بھی اللہ والے، والاحبار اور ان کے علماء، اخبار ہم علماء کو کہتے ہیں نا، ہمارے علماء بھی یہ ربانیون اللہ والے، اللہ کے نزدیک والے یا عالم جو ہیں ان کو لولا ینہاہم کیوں نہیں منع کرتے یہ، عن قولہم الاسم اس گناہوں کی باتوں سے، واکلہم السحت ان حرام کھانوں سے اور گناہ کی باتوں سے، یہ ان کو کیوں نہیں منع کرتے، یہ علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا کام یہ ہے، اسپیشلی ربانیون اخبار کا تو اسپیشلی کام ہے کہ یہ لوگوں کو منع کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ ویسے بھی کنتم خیر امت ہے، لیکن تم میں سے وہ جماعت جو ایمان جو دین والے ہیں، اللہ والے ہیں اور علم والے ہیں، دونوں اللہ والے اور علم والے دونوں باتیں، ربانیون اخبار، تو ان کو منع، لبئس ما کانوا یصنعون کیا ہی برے کام یہ بنا رہے ہیں۔ اب پہلے یہ ذرا سی بات ہے، پیچھے آیا لبئس ما کانوا یعملون پچھلی آیت میں، وہ جنرل لوگوں کی بات تھی نا، لوگ کیا ہی برے کام کر رہے ہیں، ہر کوئی کام کر رہا ہے، یصنعون بھی صنعت کرنے، وہ اہتمام سے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کے لیے یصنعون کہتا ہے۔ یہ علماء کا ذکر آیا ہے نا، علماء کا، احبار کا ذکر آیا ہے، ربانیون کا ذکر آیا ہے، یہ کیوں نہیں منع کرتے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ یہ کیوں نہیں، یہ کتنا ہی برا کام کر رہے ہیں، یہ اہتمام کے ساتھ جو انہوں نے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، لبئس ما کانوا یصنعون کیا ہی برا کام کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، وقالت الیہود یہود نے کہا، یہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہوا ہے کہ قالت مؤنث کا صیغہ لگتا ہے کسی قوم کو جب اللہ پاک بیان کرتا ہے، یہود، قالت النصارى دونوں، قال الیہود بھی جائز ہے لیکن قرآن میں زیادہ تر قالت الیہود استعمال ہو، قالت الاعراب جمع کا صیغہ، قالت الیہود یہود نے کہا، ید اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا ذرا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بندھے ہوئے نا کا کیا مطلب ہے؟ تو کچھ لوگوں نے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے، وہ پہلے ہم نے پڑھا ہے نا، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ یہودی ہیں، وہ پہلے بھی ہم پڑھ کے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ، اللہ نے سن لی ان کی بات جو انہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، ونحن اغنیاء ہم غنی ہیں۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی کہ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دو، مسلمانوں کے لیے جب ہوا تھا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اقرضوا، اللہ نے کہا کہ اللہ کو قرض دو، تو اس پہ یہود نے مذاق اڑایا تھا کہ ان کا اللہ اب اتنا غریب ہو گیا ان سے قرضہ مانگ رہا ہے۔
تو ویسے کا مطلب ہے کہ اللہ ان کا غریب ہو گیا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علماء نے اس کا یہ بھی ترجمہ کہ اللہ بخیل ہو گیا، اللہ ہم پہ فضل نہیں کر رہا، اللہ کا فضل اللہ چھین چکا ہے نا ان سے فضل۔ اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ اللہ کا جو ان پہ فضل تھا، فضلنا علی العالمین تھا، وہ فضیلت اللہ نے ان سے چھین لی ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا ترجمہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا نا کہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا، یہی ان کا خیال تھا، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ نبی تو اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہارے نبی، وہ ان کا خیال یہی تھا کہ یہ اللہ کا وعدہ بنو اسرائیل میں سے ہی آخری نبی نے آنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کام کہیں اور نہیں کرنا، یہ ہماری قوم میں ہی ہوگا۔ یہ بلا اللہ پاک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بلا جو فضیلت ہے نا، یہ اور کسی کو دے نہیں، اللہ اپنے وعدے میں بندھا ہوا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ کام، یہ نبی اور کہیں نہیں آئے گا، اس لیے اس کو نہیں مانتے۔ اللہ پاک آگے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو بکواس انہوں نے کی ہے اس پر ان کی لعنت ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی کیا ان کے ساتھ وعدہ کے غلت ایدیہم، یہ جو موتر اللہ غصے میں کہتا ہے ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا کہ غلت مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس پر ان کی لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، یداہ اس کے ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھ، یداہ دونوں ہاتھ، یدان ہو ہے نا تو نون ڈراپ ہوا ہے کیا مرکب اضافی کی وجہ سے، یداہو اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بست ہم نے پڑھا ہوا ہے نا لفظ کھلا ہوا، مبسوط کھلے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے وہ دیتا ہے۔ ترجمہ ينفق کا میں نے کیا، جیسے چاہے وہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، ویسے ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، دیتا ہے۔ یہ والی فضیلت جس کو چاہے بنو اسماعیل میں جب تک دی تھی، فضلنا علی العالمین، ہم نے کر دیا تھا، لیکن اب اس میری مرضی ہے کہ بنو اسماعیل میں دوں گا۔ ينفق کیف یشاء، یہ والی فضیلت ہم جس کو مرضی دے دیں۔ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والا؟ یہ اللہ پاک غصے میں ان کا، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اگر اس کو صرف یہ کہو کہ وہ صرف مال کے خرچ کرنے کی بات کہو تو اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ خوب خرچ کرنا، اللہ خوب دینے والا ہے، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں اس کے سیاق و سباق کے حساب سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ یہ نبوت کی بات کر رہے تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ نبوت کہ اللہ پابند ہوا ہے، مغلولہ پابند ہوا ہے کہ نبوت ادھر لائے گا، نو، اللہ جدھر مرضی ہے، ينفق کیف، آگے ہے نا، ينفق کیف یشاء، اگر یہ ترجمہ کریں کہ جہاں مرضی ہے وہ یہ والی فضیلت دے دے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وَلَا يَزِيدَنَّ، لام بھی تاکید والا، نون مشدد والا، ضرور بے ضرور یہ زیادہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کے ساتھ، کس چیز، کیا چیز زیادہ کرے گا؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف یہ نازل کیا گیا ہے نا، یہ ان کا زیادہ کرے گا۔ کیا زیادہ کرے گا؟ آگے وہ آ گیا طغیانا و کفرا، ان میں طغیان، یہ کفر، اور یہ کیا طغیان کا کیا ترجمہ؟ سرکشی، یہ سرکشی اور یہ کفر ان میں زیادہ کرے گا۔ یہ جو قرآن تمہاری طرف نازل ہو گیا نا، یہ ان میں سرکش، اسی وجہ سے سرکشی ہو رہی تھی، قرآن جانتے بوجھتے بھی قرآن کی وجہ سے ان کو اتنی ساری تکلیفیں تھیں اور اتنی سرکشیاں اور اتنا کفر ان میں، قرآن آنے کے بعد ان میں، یہ قرآن کے آنے کی وجہ سے یہ تکلیف تھی۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے اکثر کے ساتھ یہ قرآن جو انزل الیک من ربک، جو قرآن تیری طرف نازل کیا گیا، ان کی طغیانی اور کفر میں زیادہ سرکشی اور زیادہ کرے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے یہ ينفق کیف یشاء کا مطلب یہ نبوت کی بات ہے، قرآن کے اترنے کی بات ہے، یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن کیوں ذکر ادھر اتر گیا ہے، یہ آخری نبی ادھر کیوں آ گیا ہے، یہ کلام ہماری طرف کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ، اور یہ قرآن زیادہ کرے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، یہ پہلے جو ہے ان پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے اسی قرآن، وَأَلْقَيْنَا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اللہ نے اسی کے ذریعے سے، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ نے زیادہ ان کی طرف القا کر دیا، ڈال دیا ان کے درمیان عداوت اور بغض۔ پہلی بار نے کہا کہ الی یوم القیامہ، یہ بغض ان کا قیامت تک چلے گا،
ان کے درمیان جو آپس میں، پہلے بھی یہ شاید ایسا ذکر آیا تھا، ان کے درمیان ایسے اختلافات ہیں کہ کبھی وہ آپس میں ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے، قیامت تک انہوں نے چلنا ہے، ان کے یہود کے درمیان یا نصارہ کے درمیان جو اختلافات ہیں۔ دیکھیں نا، اب بھی یہ اتنا بڑا ظلم جو کر رہے ہیں یہود غزہ میں، یا جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے لوگ ہیں نا، یہود کے بڑے بڑے جلوس نکلتی ہیں امریکہ میں، وہ جو ان کے دشمن ہیں کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، ایسے لوگ ہیں نا یہود میں، آپس میں ان کی مخالفت ایسے ہے نا، یہ جو کچھ یہود ایسے ہیں اور کچھ یہود ان کے ٹوٹلی مخالف بھی موجود ہیں، تو ان کے درمیان یہ جو عداوت اور بغضات قیامت تک چلے دی۔ کلما، جب بھی، کلما کا ترجمہ اوقدو نارا للحرب، اوقدو آگ سلگانا، ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہوا، اوقدو نارن آگ بڑکاتے ہیں، للحرب جنگ کی آگ بڑکاتے ہیں، بڑکائی ہوئی ہے نا یہاں بھی، اطفاء اللہ، اللہ ان کو شکست دے گا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، وہ اس آگ کو بجھا دے گا، یعنی ان کو کر دے گا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ جب بھی آگ بڑکائیں گے نا، اللہ یہ آگ بڑھائے گا، بجھا دے گا۔ کب؟ جب ایمان والے ہوں گے تو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد زمین میں، اللہ سخت سے سخت ناپسند ہے اللہ کو زمین میں فساد۔ دیکھیں نا، انسان کے قتل، یا تو کسی کو قتل، انسان کا سب سے قیمتی جان، پہلے بھی ہم نے پڑھا نا، انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے، یا فساد فی الارض والا معاملہ ہو تو پھر اللہ پاک کہتا ہے پھر مارو، پھر انسانی جان کی حرمت نہیں ہے، فساد فی الارض زیادہ خطرناک بات ہے، تو اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو اب کیا بنو، اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے، وہ جو یہود نے اللہ کا وعدہ توڑا ہوا ہے، ہم نے اللہ کا وعدہ توڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے ان کو دوستیاں نہ بناؤ، ہم دوستیاں بنائیں گے تو پھر یہ حشر تو ہوگا نا۔ وَلَوْ أَنَّ، یہ تو وہاں کے ان کے وقتی طور پر جو منافقین یا اہل کتاب موجود تھے ان کو اللہ پاک فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، وَلَوْ، اور اگر، اَنَّ یہ اہل کتاب آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرے، تقوی ان کی کتابوں میں موجود ہے بھائی، عقل استعمال کرو، اوپر بھی عقل نہیں استعمال کر رہے ان کی کتابوں میں، اگر یہ ایمان لے آئیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ان کو نعمت والے باغوں میں داخل کریں گے۔ اللہ پاک ان کو کہہ رہا ہے نا کہ یہ فضیلت جو تمہیں حاصل تھی، اب تم ادھر آ جاؤ نا، وہ فضیلت تمہیں مل جائے گی نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ فضیلت مل گئی، تو وہ یہود بھی ادھر آ جائیں تو ان کو بھی فضیلت مل جائے گی نا، وہ یہ دنیا کو لیڈ کرنے والی جو فضیلت ہے، آخری نبی والی، تم ادھر آؤ تو صحیح۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر انہیں کیا تورات کی ہی مانی ہوتی نا، تورات کو قائم کیا ہوتا، والانجیل وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف یہ نازل ہوا ہے اسی کو قائم کر لیتے، من ربہم، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو نعمتیں ملتی زمین سے بھی اور آسمان سے بھی، ان کے اوپر سے بھی ان کے وہ کھاتے پیتے اور زمین سے بھی کھاتے پیتے، یعنی ان کو ہر طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی۔ انجیل و قرآن اللہ کی مان کے زندگی گزاریں۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں سارے ہی ایسے نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں، منہم امت مقتصدہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق راہ پہ چلنے والے، قصد، قاف صاد، یہ کہ سیدھی راہ کو بھی کہتے ہیں، مقتصدہ، ٹھیک، عبداللہ بن سلام جیسے لوگ یہودیوں میں موجود تھے، جب قرآن نازل ہوا تو بہت سے یہودیوں کو پتہ چل گیا یہ قرآن ہے، کچھ تو ایمان لے آئے، کچھ جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائی۔ خطرناک بات تو یہ ہے نا، وہ امت موجود تھی جن کو حق پتہ تھا، منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور میں نے اکثر یہی ہیں کہ جو وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، وکثیر منہم، ان میں سے اکثر، ساء بہت ہی برا ہے، ما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی تھی، تو یہ قائم کر رہے ہیں، تو ان کو یہ فضیلت، مطلب ہے کہ اگر ایمان لے آئیں، ان کو یہی تکلیف تھی نا کہ یہ فضیلت ہم سے چھین کے بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے، تو مومن
اسلام میں تو نہ کوئی بنو اسماعیل نہ کوئی سید تو نہ کوئی اوپر تو نہ کوئی نیچے، اسلام تو سارے ایک جیسے ہیں، وہ تو سارے قبیلے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو مومن ہو گیا وہ سارے مومن ہے، وہ اپنے ایمان کے درجے کے حساب سے ان کو درجہ ہے، تو ادھر آ جائیں، وہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو کوئی ایک بات ذہن میں آئی تھی، تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانے والی بات ہے، یہ ہے تو بہت خطرناک بات کہ ہے، یہ تو اس وقت کے یہودیوں کے لیے ٹھیک ہے، نازل ہوئی تھی اس وقت کہ ان کو دوست نہ بناؤ، لیکن جب بھی آپ کے مقابلے میں جب آئیں تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ اختلاف یہی ہے نا کہ امن والے حالات میں ان کے ساتھ دوستی کس قسم کی جا سکتی ہے، وہ دنیاوی لین دین والے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جب مقابلے پر آئیں گے تو پھر قسم کی دوستی، یہ جنگ کے حساب سے ان پہ اعتبار والی دوستی، ان کو بڑا بنانے والی دوستی نہیں کی جا سکتی کسی صورت میں ان کے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔